السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان مبارک تلاوت کیے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان رحم ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحم کے معنی ہیں دوسروں کے لیے دل میں نرمی پیدا ہونا، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، صرف محسوس ہی نہیں بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا۔ جس قدر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے
ان کی اعانت کر کے ان کی تکلیف کو دور کرنا۔ اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ دین اسلام دین رحمت ہے۔ آپ کا دین جہاں انسانوں کے لیے رحمت ہے وہاں کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، وہاں جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ فرمایا وہ انسان بدبخت ہے جس کے دل سے رحم نکل جائے، وہ انسان بدبخت ہے۔ عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ جانور کو کھڑا کر دیا جاتا، اس پر نشانے لگائے جاتے۔ جانور کو کھڑا کر کے اس پر نشانے بازی کی جاتی اور اس کو معیوب بھی نہ جانا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح زندہ جانور ہے، اس کے جسم سے کچھ گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا اور اسے پکا لیا اور کھا لیا، وہ تڑپتا رہے، بے چین رہے، تکلیف میں رہے، کوئی احساس نہیں، عام بات۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانا عام بات، کوئی معیوب نہیں تھا۔ جانوروں کو باندھ کر دیر تک ان کے اوپر وزن لادے رکھنا عام بات تھی، کوئی تکلیف نہیں۔ جانوروں کی راحت رسانی کا خیال نہ رکھنا، ان کے چارے کا، ان کے پانی کا خیال نہ رکھنا عام بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے حوالے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یاد رکھو ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یعنی انسان تو انسان ہے، جانوروں کے حوالے سے بھی اگر کسی نے اس کو تکلیف پہنچائی تو اس سے باز پرس ہو۔ اور حدیث شریف میں دو واقعات آتے ہیں۔ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، چھوڑا نہیں، وہ بھوک سے مر گئی، اسے کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دیا، کھانے کے لیے بھی نہیں دیا اور چھوڑا بھی نہیں، اسی طرح سے وہ بھوکی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ایک طائفہ عورت، عام سی عورت، کتے کے بچے کو اس نے پانی پلایا جو پیاس کی وجہ سے
کنویں کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا اور پانی تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، اس نے کسی نہ کسی صورت میں اس کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے عمل کو ایسا قبول فرمایا، اس عمل کی برکت سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، جنت میں داخل کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا دین جو ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ قیامت کے دن ہم سے جانوروں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اپنا ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ میری اہلیہ نے مرغیاں رکھی ہوئی، انہیں اپنے والدین کے ہاں جانا ہوا اور میری ذمہ داری لگا دی کہ فلاں وقت میں میں انہیں نکال کر پانی دوں، دانا دوں۔ فرمایا کہ میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ ظاہر سی بات ہے، میرا کام نہیں تھا، ذمے میں لگایا، بھول گیا، ذہن سے نکل گئی بات، جان بوجھ کر نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں مطالعہ کیا، تیاری کی، لکھنے کے لیے جا کر کے بیٹھا دارالتصنیف میں، جہاں بیٹھ کر میں دینی کتب لکھا کرتا تھا، وہاں جا کر کے بیٹھا، کاغذ پکڑا، لکھنا شروع کیا، تو میرے ذہن سے مضمون ایسے صاف ہو گیا کہ جیسے میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ اور یہ میرے لیے بڑی ایک عجیب بات تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لکھنے والا آدمی ہوتا ہے، کچھ بھی نہ ہو، اگر وہ سوچ لے کہ فلاں عنوان پر میں نے کچھ لکھنا ہے، تو 2 4 5 سطریں تو لکھ ہی لیتے ہیں۔ اور حضرت تو تیاری کر کے گئے تھے، پڑھ کے گئے تھے، مطالعہ کر کے گئے تھے۔ فرماتے ہیں میرا دماغ بالکل صاف، کچھ بھی، میں نے قلم رکھا اور میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا مجھے یہ ملی ہے۔ اب میں سوچنے لگا کہ اللہ، مجھ سے کون سی ایسی کوتاہی، غلطی ہوئی ہے جس کی یہ سزا ملی ہے کہ میرا علم جو ہے وہ بالکل صاف ہو گیا۔ حضرت فرمانے لگے کہ 2 4 منٹ گزرے تو مجھے یاد آ گیا کہ بھئی وہ گھر والوں نے ذمے لگایا تھا، وہ بے زبان اللہ کی مخلوق ہے، ان کی تکلیف، ان کی راحت ہماری ذمہ داری میں ہے، تو اہلیہ نے ذمے لگایا تھا، میں بھول گیا۔ فرمایا فوراً میں اٹھا، ان کو نکالا، ان کو دانا پانی دیا، کچھ دیر ان کو باہر روکا، پھر ان کو دوبارہ سے بند کر دیا۔ فرمایا کہ اب میں جب آ کر لکھنے کے لیے بیٹھا تو ایسے لگا جیسے علم کا سمندر امڑ کر میرے قلم میں آ گیا، علم کا سمندر امڑ کر میرے قلم میں آ گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب اللہ تعالی کی ادنا سی مخلوق جانور کو ستانے پر، تکلیف پہنچانے پر یہ سزا ہے، تو انسانوں کو ستانے اور تکلیف پہنچانے پر، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے پر کیا سزا ہوگی، کیا گناہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا مسلمان کی حرمت، عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے، بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اگر کسی نے مسلمان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی تو بیت اللہ کو گرانے سے بھی زیادہ اس نے گناہ اور جرم کیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام ایک
رحم کا دین ہے، ہمیں سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی طرف نکلے فتوحات کرتے ہوئے، ایک جگہ بڑا سارا خیمہ لگا دیا اور 5-6 مہینے وہاں رکنا پڑا۔ صحابہ کرام کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ 4-5 مہینے کے بعد اب آگے جانا تھا۔ جب سوچا کہ آگے چلیں، خیمہ اتاریں، اس کو لپیٹیں، آگے نکلیں، تو دیکھا کہ خیمے پر کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، گھونسلہ بنا لیا اور انڈے دے دیے۔ تو حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت ہمارے خیمے پر کبوتری نے انڈے دے دیے اور گھونسلہ بنا دیا۔ تو حضرت نے فرمایا خیمہ یوں ہی چھوڑ دو، اس کے انڈوں کو اور گھونسلوں کو نہ ہٹاؤ، یعنی اس پرندے کے گھونسلے کو اور انڈوں کو نہ ہٹاؤ، اس کو یوں ہی چھوڑ دو، اس کو رہنے دو اور اس کے لیے خیمہ چھوڑ دو۔ بڑا خیمہ ایک پرندے کے لیے، اس کے گھونسلے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور جو جمہوریت کے علمبردار ہیں، جو جمہوریت کی تعلیم یا انسانی احترام کی تعلیم کے گن گاتے ہوئے نہیں تھکتے، جو دنیا میں اپنے خیال میں امن کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ بھئی جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، جانوروں کو بھی ایذا نہیں پہنچانی چاہیے، ان کا عمل، ان کی گھناؤنی حرکتیں، ان کا کردار دنیا کے سامنے آ گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جو قرآن کے آنے کے بعد سنتے ہیں، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، دماغ ہے سوچتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ انسان تو اس لیے انسان ہے کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ ہو۔ لڑائی کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، ایسا نہیں ہے، لڑائی کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، خود جہاد کیا، 27 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں وہ لڑی ہیں جن میں بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جا کر کے آذان کی آواز سنتے کہ آیا آذان کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اگر آذان کی آواز آ رہی ہوتی تو روک دیتے کہ مسلمان کی بستی، پھر دعوت دیتے، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا تعلیمات دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف ممالک میں بادشاہوں کے ہاں گئے اور جب ان سے پوچھا کہ بھی آپ کیوں آئے ہیں،
آپ کیوں آئے ہیں؟ روم کے پاس صحابہ اکرام گئے، کسرا میں گئے، پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ اور پھر کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ عرب کے لوگ بھوکے ننگے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور وہ گٹلیاں کھا کر کے گزارا کرتے ہیں، تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے فوجی ہیں، ہر فوجی اور مجاہد کو 2 جوڑے کپڑے اور 2 دینار سونے کے یہ ہم دے دیں گے، جائیں آرام سے گھروں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے، ہم بھوکے تھے، ننگے تھے، چمڑے پہنتے تھے، بتوں کے سامنے جھکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اپنے نبی کو ہمارے اندر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اللہ کا تعارف کروایا، اپنی کتاب کا تعارف کروایا، ہمیں اوامر کا، احکامات کا تعارف کروایا، اللہ کے احکامات کیا ہیں، منہیات کا تعارف کروایا، کس چیز سے اللہ نے منع کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، فرمایا کہ دعوت دی، اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان سے کہیں کہ جزیہ دیں، اگر جزیہ بھی نہیں دیں تو پھر جہاد ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور ساتھ ہی آپ فرماتے کہ دیکھو جہاد میں بوڑھے کو نہیں مارنا، بوڑھے کو نہیں مارنا، عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، غلام کو قتل نہیں کرنا، مزدور کو قتل نہیں کرنا، صرف تمہارا مقابلہ جو نوجوان تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے اس سے قتال کرنا۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بچے محفوظ نہیں، عورتیں محفوظ نہیں، ہاسپٹل محفوظ نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں سے، فلسطینیوں سے نہیں لڑ رہے، ہم انسانوں سے نہیں لڑ رہے، ہم تو خدا سے لڑ رہے ہیں، جنات سے لڑ رہے ہیں، کوئی اور طاقت ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں، ورنہ یہ تو ہم کچھ بھی نہیں تھے ہمارے مقابلے۔ میرے عزیزو، خلاق عالم رب ذوالجلال جو اپنے نبی کے زمانے میں اسلام کی بالادستی کے لیے فرشتوں کی امداد بھیج سکتے ہیں، 1000، 3000، 5000، وہ اللہ قیامت تک مسلمانوں کی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، مدد تمہاری ہی ہے، غلبہ تمہارا ہی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے طے کر لیا کہ اسلام کو ادیان باطل پر ہم نے غالب کرنا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہماری بدقسمتی ہے، ہم صحیح معنوں میں اسلام سے محروم ہیں۔ ورنہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو جانوروں کے حقوق اسلام میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اوقاف متعین تھے، کتوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک جگہ متعین تھی، وہاں کتوں کا علاج معالجہ ہوتا تھا، ان کے کھانے پینے کا نظام تھا۔ ایسے جانور جو بوڑھے ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے، ان کے لیے چراگاہیں مختص تھی، وہ وہاں چھوڑ دیے جاتے تھے اور ان کا انتظام ہوتا تھا۔ وہ لوگ جو غریب ہیں، اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، اسلامی بیت المال ان کے تمام اخراجات، لڑکے کے بھی لڑکے کی بھی برداشت کرتا تھا۔ بیمار ہے تو اسلامی بیت المال اس بیماری کے اخراجات برداشت کرتا ہے۔ کوئی مسافر ہے، یتیم ہے، اس کی کفالت اسلامی بیت المال برداشت کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، گھر میں کام کرنے والی اس وقت لونڈیاں ہوتی تھی، کسی لونڈی سے برتن ٹوٹ گیا،
घर में कोई कीमती बर्तन लौंडी से टूट गया, अब उस लौंडी को इस्लामी बैतुल माल से इतनी मालियत का बर्तन दिलवाया जाता ताकि वो घर वालों को दे और उनके सजा से बच जाए। इसके लिए बाकायदा एक वक़्त मुकर्रर था। बात समझ में आ रही है? आज हम काफिर बूढ़ा जिम्मी मुसलमानों का बैतुल माल, उसे जब वो बूढ़ा हो जाता, मुसलमानों का बैतुल माल ता हयात उसे वजीफा देता, काफिर को वजीफा देता। जो मुसलमानों का बैतुल माल बूढ़े काफिर जो कमाने से माजूर है, कमा नहीं सकता, जो उसको वजीफा दे रहा है, वो मुसलमान को खाली छोड़ देगा। सुनो मेरे प्यारों, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिस्ट पढ़ी, लिस्ट उठाई बैतुल माल से कि हजरत किन किन घरानों में किफालत किया करते थे, किन किन लोगों को जाकर के दिया करते थे। देखते रहे देखते रहे देखते रहे, उनमें दूर एक पहाड़ों में बूढ़ा, बहुत ही ज़ईफ ऐसा बूढ़ा जिसके दांत भी नहीं थे, ये बूढ़ा, ये भी उसमें लिखा हुआ है कि फलां जगह है एक बूढ़ा है जिसको सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला खाना पहुंचाते। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद, सिद्दीक़ अकबर के इंतकाल के एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद, उस लिस्ट को देखकर सब लोगों को पहुंचाया, उस बूढ़े के पास पहुंचे। वो नाबीन है, आंखों से नजर नहीं आ रहा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला निवाले तोड़कर जब निवाला उसके मुंह में डाला तो उसने मुंह में निवाला लिया और कहने लगा कि अबू बकर का इंतकाल हो गया। दूर बैठे पहाड़ों में, बूढ़ा है, ज़ईफ है, नबीन है, अबू बकर का इंतकाल हो गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला रो पड़े और हैरान भी हुए। कहने लगे आपको कैसे पता चला कि अबू बकर का इंतकाल हो गया? कहा कि अबू बकर जब मेरे मुंह में निवाला करता था तो मेरे मुंह में दांत नहीं था, उसको नरम करके मेरे मुंह में डालता था, नरम करके मेरे मुंह में डालता था, जिससे मुझे पता चल गया कि आज अबू बकर दुनिया में नहीं रहा। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, जितने इस्लाम ने इंसानियत को हुकूक दिए हैं, मुसलमान को हुकूक दिए हैं, हर एक के हुकूक रखे हैं, दुनिया के किसी निजाम में ऐसे हुकूक नहीं है। ये तो अल्लाह का दिया हुआ कानून है। अल्लाह से बढ़ करके हमारा ख्याल करने वाला कौन होगा? ये हमारी बदकिस्मती है। अंग्रेज ने, काफिर ने हमें इस्लामी निजाम से डरा दिया, हमारे सरों पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया जो हमें इस्लाम की हकीकत हमारे सामने नहीं आने दे रहे। क्यों नहीं आने दे रहे? वो समझते हैं, वो जानते हैं, अगर इस्लाम नाफिज हो गया तो सबसे पहले इस्लाम का हाथ हमारे गिरबान पे आएगा, हमारी चोरियां, हमारी बदमाशियां पकड़ी जाएंगी। वरना दीने इस्लाम में जो सरबराह होता था वो तो कौम का खादिम हुआ करता था, वो बादशाह नहीं हुआ करता था, वो मेरे और आपके सरों पर पांव रख करके चला नहीं करता था, तो वो तो मेरा और आपका गुलाम बन करके जिंदगी गुजारता था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला शाम से आए, शाम से एक बूढ़ी औरत मिल गई, ऐसे ही चलते हुए फरमाया, बड़ी भी क्या हाल है? कहा मेरा तो जैसे भी हाल है, अपने अमीर का बताओ उसका क्या हाल है, उससे तो अल्लाह पूछेंगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला चौंक गए, फरमाने लगे क्या हो गया, क्या हुआ? कहा क्या हुआ? सबको उसने वो वजीफा दिए है और मुझे पूछा तक नहीं। कहा कि उनको नहीं पता चला होगा, हजरत उसको कुछ पता नहीं बूढ़ी को कि ये अमीरुल मोमिनीन यही है। कहा अगर उसको मेरा कोई पता नहीं है तो उसको अमीरुल मोमिनीन बनने किसने कहा था?
اگر وہ اس قابل نہ تھا کہ ہر بندے کی خبر گیری کر سکے تو پھر امیر المومنین بننے کے لیے کس نے کہا تھا اس کو؟ پتہ اس وقت چلے گا جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا گریبان پکڑوں گی۔ اللہ اکبر! عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے اور تھر تھر کانپنے لگے۔ اسی اثنا میں ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب اس بوڑھی کی آنکھ کھلی کہ امیر المومنین تو یہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اماں بس میں ابھی آپ کے پاس سامنے حاضر ہوتا ہوں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جب انسان کا تعلق اللہ سے، دین سے، اسلام سے مضبوط ہوتا ہے تو پھر کسی ایک آدمی کی شکایت سے بھی وہ ڈرتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی نے میرے بارے میں اللہ کے سامنے کچھ کہہ دیا تو میرے سامنے کیا جواب ہوگا۔ تو آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام اور اسلام کا قانون نہ بتلایا گیا ہے نہ دکھایا گیا ہے، اس لیے آج ذرا ہم خوف زدہ ہیں، ورنہ اگر دین اسلام ہوتا تو یہ قضیہ اتنا لمبا نہ چلتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ قضیہ اتنا لمبا نہ چلتا، اب تک کوئی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔